اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھ جائے، بیماریاں دور ہو جائیں، دل کی ہر مراد پوری ہو جائے اور آپ کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بے حد خاص ہے، کیونکہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں قرآن پاک کی وہ مبارک سورت جو اگر فجر کے وقت پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، شفا عطا فرماتا ہے اور بندے کی ہر جائز خواہش پوری فرما دیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے تمام سوالات کے مکمل اور یقین بخش جوابات چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس عظیم راز سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، فجر کا وقت وہ بابرکت اور مقدس لمحہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے خاص رحمتوں، برکتوں اور قبولیت کا وقت بنایا ہے۔ یہ وہ ساعت ہے جب رات کی تاریکی ختم ہو کر نور پھیلنے لگتا ہے، جب سکون اور خاموشی کے درمیان بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے اور جب دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اسلام میں فجر کی نماز کو بہت بلند مقام حاصل ہے، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں اس کی خاص تاکید آئی ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، لیکن جو شخص اخلاص کے ساتھ فجر کے وقت بیدار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے وہ اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ فجر کا وقت دراصل وہ لمحہ ہے جب فرشتے زمین پر موجود ہوتے ہیں اور بندوں کے اعمال کو دیکھتے اور لکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی فجر کے وقت کی تلاوت کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اس وقت کی تلاوت مشہود ہوتی ہے، یعنی اس پر گواہی دی جاتی ہے۔ جو شخص فجر کے وقت نیند کی لذت کو قربان کر کے اللہ کو پکارتا ہے اس کے دل کی حالت اللہ کو بہت محبوب ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے اور یہی قربانی اسے اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ ایسے بندے کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا کی جاتی ہے۔ فجر کے وقت اٹھ کر اللہ کو پکارنے والا بندہ دراصل اپنے رب کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم کرتا ہے جو دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اور یہی تعلق اس کی زندگی میں سکون، اطمینان اور کامیابی لے کر آتا ہے۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ فجر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کی تو کیا یاد رکھیں۔ تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس میں ہر بیماری کی شفا، ہر پریشانی کا حل اور ہر مشکل کا راستہ موجود ہے۔ جب بندہ فجر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے، اس کی روح کو سکون ملتا ہے اور اس کے حالات میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ فجر کے وقت کی تلاوت اس لیے خاص ہے کیونکہ اس وقت دل اور دماغ دونوں تازہ ہوتے ہیں، دنیا کے مشاغل شروع نہیں ہوئے ہوتے اور بندہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے کلام کو سمجھ اور محسوس کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ فجر کے وقت قرآن پاک پڑھنے کی عادت بنا لیتے ہیں ان کی زندگی میں ایک عجیب سی تبدیلی آتی ہے، ان کے معاملات آسان ہونے لگتے ہیں، ان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی مشکلات خود بخود حل ہونے لگتی ہیں۔ تاریخ میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں نیک لوگوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فجر کے وقت عبادت اور تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائی۔ ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے اور کبھی بھی اس معمول کو ترک نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے
کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ لوگ حیران رہ گئے، اور جب ان سے اس کامیابی کا راز پوچھا گیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ یہ سب فجر کے وقت قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ پر کامل یقین کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں نے یہ تجربہ کیا کہ جب انہوں نے فجر کے وقت قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تو ان کی بیماریاں کم ہوئی، ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا، اور ان کے گھروں میں سکون اور محبت پیدا ہوئی۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں قرآن پاک کی اس بہت ہی پیاری خوبصورت سورت کی جسے اگر فجر کے وقت پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر خاص کرم فرماتا ہے، اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اس کی ہر جائز خواہش کو پورا کرتا ہے۔ بے شک قرآن مجید کا ہر حرف، ہر آیت اور ہر سورت اپنی جگہ بہت عظیم اور بابرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ایک حرف پڑھنے پر بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالی کے خاص صفاتی نام اور خاص رحمتیں بیان ہوئی ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت ہی پیاری اور عظیم سورت ہے سورہ رحمان۔ یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں، نعمتوں اور فضل کا بار بار ذکر فرماتا ہے اور بندے کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کا رب کتنا مہربان اور کریم ہے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھ کر سورہ رحمان کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دل کی مراد مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے، اس کے رزق میں کمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، سکون نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں محبت، سکون اور برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ سورت دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ ہے اور جو بندہ یقین کے ساتھ اسے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ شرط صرف یہ ہے کہ دل میں مکمل یقین ہو، نیت خالص ہو اور عمل میں تسلسل ہو۔ جو شخص اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں کیسے مثبت تبدیلیاں آتی ہیں، اس کے راستے آسان ہو جاتے ہیں اور اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی فجر کے وقت اٹھنے، اس کی عبادت کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، اب ایک چھوٹی سی دعا مانگ لیتے ہیں۔ آپ سب سے دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ اس دعا میں دل سے شامل ہو جائیں اور ہر جملے پر آمین کہتے جائیں۔ کیا معلوم کہ آپ کے آمین کہنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی سب کی مشکلات کو آسان فرما دے اور جو کچھ مانگا جا رہا ہے وہ سب ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی سچی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے رب کریم، ہمارے ماں باپ کو صحت اور تندرستی عطا فرما، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما، ہمیں ان کا فرما بردار اور خدمت گزار بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں محبت، سکون، پیار اور برکت پیدا فرما، ہر قسم کی نفرتوں، لڑائی، جھگڑوں اور دلوں کی دوریوں کو ختم فرما دے، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم اور صاف بنا دے۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو نیک، صالح اور فرما بردار بنا دے، انہیں قرآن کریم اور سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب فرما۔ اے رب العالمین، جو بھی بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، اس مہنگائی کے دور میں
تنگ دستی کے دور میں، آزمائش کے دور میں ہم سب پر رحم فرما، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما، ہمیں حلال اور پاکیزہ روزی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے کبھی محروم نہ کرنا، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے اور ہمیں ایمان عمل صالح اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ تمام سے دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو نہایت معلوماتی ہے اور دوسروں تک بھلائی اور علم پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس عظیم ثواب میں شامل ہو سکیں، کیونکہ اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی فجر کے وقت قرآن کریم کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے اس کی تلاوت کر دے تو یقین کریں کہ آپ کا نام بھی ان نیک بندوں میں لکھ دیا جائے گا جو نیکی کو پھیلانے والے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، کیونکہ تاکہ آپ تک ہماری آنے والی تمام نئی اور معلوماتی ویڈیوز بروقت پہنچ سکے۔ ویڈیوز کو لائک کرنا بھی نہ بھولیں، آپ کی یہ چھوٹی سی سپورٹ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔